ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سارا ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ میرا گھر، میرا خاندان، میری دنیا سب کچھ مکمل تھا۔ لیکن پھر زندگی نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں کی ہر گلی، ہر درخت، ہر چہرہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ میرے والد صاحب گاؤں کے پرائمری اسکول میں استاد تھے۔ وہ نہ صرف میری زندگی کے ہیرو تھے بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک قابل احترام شخصیت تھے۔ میری والدہ گھر کی ملکہ تھی، جن کی مسکراہٹ گھر کی رونق تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ہمارے لیے ناشتہ تیار کرتی، دوپہر کو میرے لیے گرم گرم کھانا پکاتی اور رات کو میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے پرانی کہانیاں سناتی۔ لیکن زندگی کتنی غیر یقینی ہے۔ جس دن تک آپ کسی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، اگلے ہی دن وہ آپ کے ہاتھوں سے پھسل چکا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری بے فکری اور خوشیاں سب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میرے ابو ہمیشہ صحت مند اور توانا نظر آتے تھے۔ صبح سویرے اٹھتے، نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کی تنگ گلیوں میں تیز قدموں سے چہل قدمی کرتے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، استاد صاحب آپ تو جوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ابو مسکراتے ہوئے جواب دیتے، صحت ہزار نعمت ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ ابو کھانے کے وقت اکثر کہتے، سارا آج بھوک نہیں لگی۔ رات کو کانسی کی آوازیں آتی اور صبح اٹھتے ہی ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہوتے۔ ایک شام جب وہ اسکول سے واپس آئے تو ان کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ امی ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر، ارے یہ کیسے آئے ہو؟ چہرے پر تو خون ہی نہیں۔ ابو کمزور مسکراہٹ کے ساتھ، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا چکر آ رہا تھا، آرام کر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اگلے دن بھی ابو کی حالت بہتر نہ ہوئی تو امی نے گاؤں کے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابو کا معائنہ کیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی۔ وہ امی کو باہر لے گئے اور کچھ دیر بعد امی اندر آئی تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، امی ابو کو کیا ہوا ہے؟ امی آنکھیں پوچھتے ہوئے، کچھ نہیں بیٹا، بس ابو کو تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے مضبوط طاقتور ابو بیمار ہو سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ امی راتوں کو چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں فون پر کسی سے کہتے سنا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کینسر ہے، شہر کے ہسپتال میں چیک کروانا پڑے گا۔ اس لمحے میری سانسوں میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ میں نے کینسر کا نام سنا تھا، اسکول میں ایک لڑکی کی ماں اسی مرض سے چل بسی تھی۔ کیا میرے ابو بھی؟ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر ہم نے ابو کو شہر کے بڑے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح جب ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ابو نے گھر کو ایک طویل نظروں سے دیکھا، جیسے وہ جان رہے ہو کہ شاید یہ آخری بار ہے۔ گاڑی چلنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی ہتھیلی پہلے جیسی گرم نہیں تھی بلکہ ٹھنڈی اور پسینے سے تر تھی۔ میں نے گھبراہٹ سے پوچھا، ابو آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابو نے کمزور سی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، بس تھوڑا سا سفر کرنا ہے، تم ہمارے ساتھ ہونا، پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ابو کو ویل چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے ابو کو اس طرح کمزور دیکھا تھا۔ وہ جو کبھی اسکول میں بچوں کو ڈانٹتے ہوئے بھی اتنا طاقتور لگتے تھے، آج ویل چیئر پر بیٹھے ایک بوڑھے شخص کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اور امی گھنٹوں انتظار کرتی رہیں۔ ڈاکٹر آتے جاتے رہے، رپورٹس لی جاتی رہی۔ ایک ڈاکٹر نے امی کو الگ سے لے جا کر کچھ بتایا تو امی کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ واپس آئی تو ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ دبا کر رو رہی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ اگلے کچھ دن ہسپتال کے سفید کمرے، ڈاکٹرز کی آوازیں، انجیکشن اور ادویات کی بوؤں میں گزرے۔ ابو دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ایک دن جب میں ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو ہلکی آواز میں، سارا تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہیں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ میری آنکھیں بھر آئی، لیکن ابو مسکراہٹ کے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے دل میں۔
اس رات ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف مشینوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابو کی سانسیں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر بھاگم بھاگ آئے، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ہلچل، امی کے بلکتے ہوئے سسکیاں اور میں اپنے ابو کے بستر کے پاس کھڑی ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ تک کانپ رہی تھی۔ مشین کی وہ مسلسل یکساں آواز جو گھنٹوں سے سنائی دے رہی تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر امی کی طرف مڑ کر آہستہ سے بولے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، معذرت چاہتا ہوں۔ امی کا ایک چیخنا تھا جیسے سارے ہسپتال کی دیواریں ہل گئی ہو۔ میں وہاں کھڑی اپنے ہی جسم میں سن ہو گئی تھی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، یہ خواب ہے، میں ابھی اٹھوں گی اور ابو اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ ابو کی ٹھنڈی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ اس رات ہم گھر واپس آئے تو گھر کی ہر چیز ابو کی یاد دلا رہی تھی۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا، ہم دونوں روتے روتے تک گئے تھے۔ امی سسکیوں کے درمیان بولی، اب ہم دونوں ہی ہیں سارا، صرف ہم دونوں، تم میری طاقت ہو۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابو کے جانے کے صرف 3 ماہ بعد بارش کی وہ شام آج بھی میرے ذہن میں ایک دھندلی سی فلم کی طرح گھوم جاتی ہے۔ امی نے صبح مجھے چومتے ہوئے کہا تھا، بیٹا آج تمہارا پسندیدہ آلو گوشت بناؤں گی۔ وہ چھتری لے کر گئی تھی کیونکہ موسم خراب ہو رہا تھا۔ میں کبھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ہماری آخری بات چیت ہوگی۔ شام کے 6 بجے تھے جب ہمارے پڑوسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی آنکھیں ڈر اور گھبراہٹ سے پھیلی ہوئی تھی۔ چچا جان نے کہا، سارا جلدی چلو، تمہاری امی حادثہ۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو ڈاکٹرز کا ایک ہجوم سفید شیٹ سے ڈھکے کسی جسم کے گرد کھڑا تھا۔ میں نے ایک جھلک میں امی کے جوتے دیکھے، وہی نیلے رنگ کے جو میں نے انہیں گزشتہ عید پر تحفے میں دیے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، روؤں، کچھ کروں، لیکن میرا جسم جیسے فریز ہو گیا۔ ڈاکٹر سر جھکائے۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن سر پر شدید چوٹ۔ گھر واپسی پر چچا جان اور خالہ نے میرا خیال رکھا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے ابو کی الماری کھولی اور ان کا پسندیدہ سویٹر سینے سے لگا لیا۔ اس میں اب بھی ان کی خوشبو تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی یتیم ہو چکی ہوں۔ چچا جان کے گھر پہنچتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اجنبی جگہ پر آ گئی ہوں۔ میرا کمرہ جو کبھی کتابوں اور کھلونوں سے بھرا رہتا تھا، اب ایک تاریک کوٹری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میری چارپائی کے پاس ہی کچن کا سامان رکھا ہوا تھا، جسے میں اب اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں۔ صبح سویرے خالہ کی آواز گونجتی، سارا اٹھو، برتن دھونے ہیں، چولہے پر روٹیاں پکانا ہے۔ میں جو کبھی صرف کتابوں میں گم رہتی تھی، اب ہاتھوں میں جلنے کے نشان لے کر سونے جاتی۔ کھانے میں مجھے بس روٹی اور چٹنی ملتی۔ ایک دن جب میں نے انڈے کی فرمائش کی تو خالہ نے طنز سے کہا، تمہارے ابا تو نہیں رہے جو تمہاری ہر فرمائش پوری کریں۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، میں اپنے تکیے میں منہ دبا کر روتی۔ میری آنکھوں کے سامنے ابو کی مسکراہٹ اور امی کے ہاتھ کی گرمی گھوم جاتی۔ میں اپنے پرانے گھر کی یادیں تازہ کرتی۔ اسکول میں بچے میرے کپڑوں پر لگی ہوئی چکنائی کے داغوں پر ہنستے۔ ٹیچر نے ایک دن پوچھا، سارا تمہاری یونیفارم ہمیشہ گندی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے صرف زمین کی طرف دیکھا۔ کیا بتاتی کہ صبح سے پہلے ہی میں نے پورے گھر کے برتن دھو لیے تھے۔ ایک صبح جب میں اپنا بستہ لے کر دروازے تک پہنچی تو چچی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ چچی گھورتے ہوئے کہنے لگی، کہاں دوڑی جا رہی ہو؟ اسکول؟ تمہارے لیے یہ سب فارغ ہے، گھر کے کام سنبھالو، تمہاری قسمت میں بس یہی لکھا ہے۔ میرا بستہ ان کے ہاتھوں سے چھینتے ہوئے میری کاپیاں بکھر گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری محنت سے لکھی ہوئی کاپیاں، جن پر ابو نے سرخ قلم سے بہت خوب لکھا تھا، اب چچی کے پاؤں تلے روندی جا رہی تھی۔ میں گڑ گڑاتے ہوئے بولی، لیکن چچی میرا سالانہ امتحان۔ چچی چلاتے ہوئے بولی، خاموش، تمہارے ابا نے پیسے ضائع کرنے تھے تم پر، اب گھر کا نظام چلانا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک تاریک ٹنل میں بدل گئی۔ صبح 4 بجے اٹھ کر چولہے کی صفائی، پورے گھر کے کپڑے ہاتھ سے دھونا، دوپہر میں چچا جان کے لیے دکان پہ کھانا لے جانا،
ایک دن جب میں نے نمک زیادہ ڈال دیا تو چچی نے میرا کان مروڑتے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں، بس اپنے باپ کی لاڈلی بنی رہی۔ رات کو جب میں چپکے سے اپنی پرانی کتابیں نکال کر دیکھتی، چچی آواز لگاتی، بتی بند کرو، بجلی کا بل تمہارا باپ نہیں بھرتا۔ میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے میں اسکول کی طرف دیکھتی جہاں میرے ساتھی یونیفارم میں جاتے نظر آتے۔ ابو کا وہ جملہ بار بار ذہن میں گونجتا، پڑھائی ہی تمہیں عزت دلا سکتی ہے بیٹا۔ ایک دن چچی نے مجھے گھر کے اندھیرے گودام میں بند کر دیا تھا۔ رات بھر یہاں سڑو، تم نے جان بوجھ کر چینی ضائع کی ہے۔ ان کے غصے بھرے الفاظ کے ساتھ دروازے پر تالا پڑتے ہی میرا دل دک سے رہ گیا۔ کمرے میں دھول کے ذرات ہوا میں تیر رہے تھے۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور پیٹ کی گڑگڑاہٹ کو روکنے کی کوشش کی۔ آنسوؤں نے میرے گالوں کو تر کر دیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے اچانک کمرے میں ایک خوشبو پھیل گئی، جیسے تازہ گلاب اور بارش کی مہک۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو دروازے کے پاس ایک نورانی سایہ کھڑا تھا۔ پراسرار آواز، نرم اور شیریں لہجہ، یہ آنسو، یہ ظلم، میں اور نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حیرت سے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جس کے چہرے پر نور تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سمندر کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی تالی تھی جس پر میرا پسندیدہ کھانا سجا ہوا تھا۔ میں لرزتی آواز میں بولی، آپ کون ہیں؟ یہاں کیسے آئے؟ وہ میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرے آنسو پونچھے تو میں نے محسوس کیا جیسے کوئی گرم روشنی میرے رخسار کو چھو گئی ہو۔ نوجوان دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تمہارے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری بھوک تو مٹا سکتا ہوں۔ اس نے تالی میرے سامنے رکھی۔ کھانے کی خوشبو نے پورے کمرے کو بھر دیا۔ گرم گرم روٹی، قیمہ پلاؤ اور وہ میٹھی کھیر جو صرف امی بناتی تھی۔ میں نے کھانے کو دیکھ کر کہا، یہ سب تو میرا پسندیدہ ہے۔ نوجوان آنکھوں میں نمی لے کر کہا، تمہاری امی نے خواب میں بتایا تھا۔ جب میں نے کھانا شروع کیا تو اس نے میری جولی میں ایک چمکدار پتھر رکھ دیا۔ جب بھی تم بہت تنہا محسوس کرو، اسے اپنے دل سے لگا لینا، میں دور سے بھی تمہیں سن لوں گا۔ صبح کی پہلی کرن سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اب بھی بند تھا، لیکن میرے سامنے خالی تالی پڑی تھی اور جیب میں وہ چمکدار پتھر۔ کیا یہ سب حقیقت تھا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک اور بات کہی تھی، تمہاری قسمت میں بہت کچھ لکھا ہے، صرف تھوڑا صبر کرو۔ چچی کے گھر کی چھت پر دھوپ تپ رہی تھی۔ میں نے اپنی کمر توڑ دینے والی محنت سے کپڑے دھونے کی ٹوکری سامنے رکھی ہوئی تھی۔ پسینے نے میری پیشانی کو تر کر دیا تھا اور میری انگلیاں پانی میں گھنٹوں رہنے سے سوجن کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اچانک کپڑوں کی لائن کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا۔ میں چلائی لیکن آواز گھٹ کر رہ گئی جب میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی خوبصورت نوجوان جو چپکے سے میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سمندری گہرائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، مسکرا کر کہنے لگا، آخر کار تمہیں تنہا پایا، میں ریان ہوں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ چچی نیچے کچن میں تھی، لیکن اگر وہ اوپر آ جاتی تو میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہاں سے چلے جائیں، اگر چچی نے دیکھ لیا تو۔ ریان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی نے مجھے حیران کر دیا۔ ڈرو مت، میں صرف تمہیں یہ دینے آیا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا نیلا ربن نکالا، یہ رکھ لو، جب بھی تم مجھے یاد کرو گی یہ ہلکا سا چمکے گا۔ نیچے سے چچی کی آواز آئی، سارا کپڑے ختم ہوئے یا نہیں؟ میں نے گھبرا کر ریان کو دھکیلنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی چھت کے کونے میں غائب ہو چکا تھا۔ صرف اس کی آواز ہوا میں گونجی، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا جلد ہی۔ چچی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نیلا ربن اپنی چولی میں چھپا لیا اور کپڑے دھونے لگی۔ چچی غصے سے، تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہے؟ کون سے فضول خیالات میں گم ہو؟ اس نے میرا کان مروڑا، کام کرتے رہو، تمہارے لیے یہی مناسب ہے۔ جب چچی چلی گئی تو میں نے اپنی چولی میں چھپا ہوا ربن دیکھا۔ وہ واقعی ہلکا سا چمک رہا تھا، جیسے ریان کے وعدے بھری مسکراہٹ۔ چچی کے گھر خوشی کا سما تھا۔ دیواروں پر نئے پردے، فرش پر چمکتے قالین اور کھانے کی مہک سے پورا گھر معطر تھا۔ مہمان آئے ہوئے تھے، ایک معزز خاندان جو چچی کی بیٹی صدف کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔
मैं बावर्ची खाने में चुपके से कड़ी बर्तन मांज रही थी जब चची ने झटके से मेरा बाजू पकड़ा। चची कंकारती हुई बोली, चल मेरी तरफ से मेहमानों को चाय पेश कर। याद रख, एक लफ्ज़ भी गलत बोला तो। उसकी उंगलियों का दबाव मेरे बाजू पर निशान छोड़ गया। मैंने लरसते हाथों से चाय की ट्रे उठाई। कमरे में दाखिल होते ही मेहमानों की नज़रें मुझ पर ठहर गई। मैंने झुककर चाय पेश की तो अचानक बुज़ुर्ग औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बुज़ुर्ग औरत ने चची से पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है? चची झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओह, ये तो हमारी छोटी है, गरीब यतीम है, हमने पाल रखा है। बुज़ुर्ग खातून के बेटे की नज़रें मेरी तरफ जमी हुई थी। उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा, फिर अचानक बुज़ुर्ग खातून चची से कहने लगी, हमें अपने बेटे के लिए सदफ नहीं, ये लड़की चाहिए। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। चची का चेहरा सुर्ख हो गया। सदफ ने मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे मुझे मार डालना चाहती है। मेहमानों के जाने के बाद चची ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। सदफ ने मेरा बाल पकड़कर घसीटा। सदफ चीखती हुई, तुमने जानबूझकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया था? चची ने चम्मच उठाया और मेरे हाथ पर मारा। दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए। चची गुस्से से कांपती हुई बोली, तुम हमेशा से हमारी खुशियाँ छीनने आई हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हमारे लिए बदबख्ती बनाकर छोड़ा है। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे जिस्म पर मार के निशान थे। मैंने रायान का दिया हुआ नीला रिबन थाम लिया। वो हल्का सा चमका जैसे मेरे दर्द महसूस कर रहा हो। अचानक खिड़की पर आहट हुई। रात के अंधेरे में मेरा पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा था। चची और सदफ के मारे हुए निशान हर हरकत पर तड़पा रहे थे। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन पलकों ने मेरा साथ ना दिया। होंठों से एक हल्की सी आह निकली, अम्मी, अब्बू, मदद। कमरे में अचानक खुशबू की एक लहर फैल गई, जैसे बारिश के बाद की ताज़ा हवा या पहाड़ों पर खिले गुलाबों की महक। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के करीब आया है। रायान की आवाज़ आई, सारा, मैं हाजिर हूँ। मैंने आंखें खोलने की भरपूर कोशिश की। धुंधली नज़र में रायान का चेहरा मेरे करीब था। उसकी आंखें, जो आम दिनों में समंदर की तरह गहरी थी, आज आग की तरह सुर्ख थी। उसके होंठ कांप रहे थे। रायान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें इतना मारा? उसने अपने हाथ मेरी पेशानी पर रखे। उसके हाथों से एक अजीब सी ठंडक मेरी सूजी हुई जिल्द में उतरने लगी। मैंने देखा कि मेरे ज़ख्मों पर उसकी उंगलियां गुजरते ही सुर्खी मांद पड़ने लगी। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप कैसे? रायान ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें नीला सयाल भरा था। ये मेरी दादी का बनाया हुआ मरहम है। उसने हल्के से मेरे ज़ख्मों पर लगाया। एक पल में दर्द जैसे गायब हो गया। मैंने हैरत से अपने हाथों को देखा जो अब सुर्ख नहीं थे। रायान आंखों में गुस्सा लिए, अब तुम्हें कभी मार नहीं पाएंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल लिया है। उसने मेरी चादर के नीचे एक पुराना नक्शा रख दिया। कल रात जब चांद पूरा होगा तुम्हें इस घर से निकलना होगा। ये नक्शा तुम्हें एक महफूज जगह ले जाएगा। बाहर से चची के कांसने की आवाज़ आई। रायान ने जल्दी से कहा, तुम भरोसा रखो और इस नीले रिबन को हमेशा अपने पास रखना। वो जैसे ही खिड़की की तरफ मुड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन आप कौन हैं वाकई? रायान ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। मैं वो हूँ जिसकी तुमने दुआ की थी। और फिर वो गायब हो गया। कमरे में सिर्फ खुशबू रह गई। मेरी तकिए के नीचे नक्शा था और मेरी कलाई पर वो नीला रिबन जो हल्का सा चमक रहा था। रात की खामोशी में मैंने रायान के जोड़े हुए नक्शे को चांद की मध्यम रोशनी में देखा। पुराने कागज़ पर बनी ये तस्वीर गांव के उस पार जंगल के रास्ते को दिखा रही थी, जहां एक पुरानी हवेली का निशान था जिसके ऊपर एक सितारा बना हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या वाकई मैं ये सब कर पाऊंगी? सुबह होते ही चची ने मुझे जगाया और कड़कती आवाज़ में कहा, आज तुम्हें गोदाम की सफाई करनी है, हर चीज़ को चमका दो। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। क्या उसे किसी बात का शक हो गया था? जब वो बाहर निकली तो मैंने सदफ को कोने से झांकते देखा। उसकी आंखों में वही कीना था जो कल था। गोदाम में काम करते हुए मैंने पुराने सामान के ढेर में एक छोटी सी झोली छुपा ली जो अम्मी ने कभी बनाई थी। उसमें मैंने रायान का दिया हुआ नक्शा, नीला रिबन,
اپنی امی کی تصویر جو ابو کے پرانے بٹوے میں چھپی تھی، خشک روٹی کے چند ٹکڑے رکھ لیے۔ دل نے کہا کل رات کے بعد شاید میں یہاں کبھی واپس نہ آؤں۔ رات کے کھانے پر چچی نے اچانک میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم آج بہت خوش ہو، کیا کوئی سازش کر رہی ہو؟ میں نے گھٹنوں کو دباتے ہوئے جواب دیا، نہیں چچی، بس سر درد ہے۔ صدف نے قہقہہ لگایا، شاید اسے اپنے دروغے دوست کی یاد آ رہی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا انہیں ریان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ رات کے 12 بجے جب گھر والے سو گئے تو میں نے اپنا بستر اس طرح بنایا جیسے میں اس پر سو رہی ہوں۔ چپکے سے کھڑکی کھول لی تو باہر پورا چاند تھا جیسے ریان نے کہا تھا۔ میں نے نیلا ربن اپنی کلائی پر باندھا اور کھڑکی سے باہر قدم رکھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، میں جانتی تھی تم چوری کرنے جا رہی ہو۔ صدف دروازے پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں نے اپنے دل میں دعا کی، ریان اب تمہیں ہی آنا ہوگا۔ صدف کی لالٹین کی روشنی نے میرے چہرے کو جکڑ لیا، میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی، امی امی دیکھو یہ چوری کرنے جا رہی ہے۔ میں نے بے اختیار کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ پیروں کے نیچے کانٹوں بھری جھاڑیوں نے میرے ٹانگوں کو چھلنی کر دیا، لیکن درد کا احساس تک نہ ہوا۔ پیچھے سے چچی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، پکڑو اسے، مارو اس بے غیرت کو۔ میں نے ریان کے نقشے پر نظر دوڑائی اور جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ پیچھے چچی اور صدف مشعل لیے میرے پیچھے تھے۔ اچانک میرا پاؤں ایک جڑ سے اٹکا اور میں گر گئی۔ اب تو ملی ہماری بچی، چچی نے میرا بال پکڑ کر کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ صدف نے تمانچہ رسید کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک جنگل میں ایک عجیب سی ہوا چلی، درختوں کے پتے زور زور سے کڑکڑانے لگے۔ چچی اور صدف نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک نیلی روشنی چمکی، ریان درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو چچی اور صدف جیسے جما کر رہ گئیں۔ ریان نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے اس معصوم کو کافی تکلیف دی، اب تمہارا وقت ختم۔ چچی کا چہرہ جو خوف سے پیلا پڑ گیا، تم کون ہو؟ ریان نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی تو چچی اور صدف کے ارد گرد نیلی روشنی کا حصار بن گیا۔ میں وہ ہوں جسے تم جادوگر کہتے ہو، یہ لڑکی اب تمہاری غلامی سے آزاد ہے۔ میں حیرت سے دیکھتی رہی جب ریان نے میرا ہاتھ پکڑا، چلو سارا، اب تمہارا نیا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو چچی اور صدف اسی جگہ منجمد کھڑی تھی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ ریان نے میرا ہاتھ تھامے ایک دھندلے رستے سے گزرا۔ اچانک سامنے ایک شاندار محل نمودار ہوا جس کے مینار چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ میں حیرت سے کچھ بولتی تو ریان میری طرف مسکرا کر دیکھتا، خوش آمدید جنوں کی سرزمین میں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہر طرف عجیب و غریب مناظر تھے، ہوا میں تیرتے نیلے چراغ، پانی کی بجائے ستاروں کا چشمہ، درخت جن کی شاخیں سونے کی تھی۔ ریان نے بتایا میں جنوں کے شاہی خاندان کا واحد وارث ہوں۔ اس روز جب میں انسانوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا، تمہاری مظلومیت نے میرا دل چھو لیا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی بے گناہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اس نے میرا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا۔ پہلی نظر میں ہی تم نے میری روح کو جکڑ لیا تھا۔ سارا، تمہاری ہر آنسو میرے لیے آگ بن کر دل میں اتر گئی۔ میں تمہیں بچانے کا وعدہ کرتا ہوں، نہ صرف تمہاری زندگی سے بلکہ تمہارے دل سے بھی تمام دکھ مٹا دوں گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حویلی کے اندر خادم ہمارے لیے کھانا لائے۔ ریان نے بتایا، اب سے یہی تمہارا گھر ہے۔ چچی اور صدف تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے پائیں گی۔ میں نے انہیں بھلائی اور بدی کے درمیان انتخاب کا موقع دے کر بلا دیا ہے۔ رات کے وقت چاندنی میں چھت پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ ریان نے اپنی جادوئی طاقت سے آسمان پر ستاروں کو ترتیب دیا۔ دیکھو سارا، میں نے تمہارے نام کا ایک ستارہ بنا دیا ہے۔ جب بھی تم اداس ہو اسے دیکھ لینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے کمرے میں نئے کپڑے پہنے۔ ریان دروازے پر کھڑا تھا۔ آج سے تمہاری جادوگرنی بننے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو پوری جنوں کی سلطنت کو بدل سکتی ہے۔ حویلی کے سبز باغوں میں جہاں پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے موتی جڑے تھے، ریان نے میرے ہاتھ میں ایک جادوئی چمکتی ہوئی عصا تھمایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو سمندر کی تہہ تک چھپے خزانوں کو بھی شرمسار کر دے۔
اب تم صرف میری محبوبہ نہیں، جنوں کی سلطنت کی وارث ہو۔ میں نے عصا کو چھوا تو اچانک میرے ہاتھوں سے نیلی چنگاریاں نکلنے لگی۔ حیرت سے دیکھتے ہوئے ریان نے کہا، تمہارے اندر چھپی طاقت اب جاگ رہی ہے، بس تمہیں علم نہیں تھا۔ شاہی دربار میں جنوں کے بادشاہ نے مجھے اپنے تخت کے قریب بلایا۔ ان کی لمبی سفید داڑھی میں ستارے جڑے تھے۔ بیٹی، ہم تمہاری ہمت اور ریان کے انتخاب سے خوش ہیں۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ مجھے ایک خوبصورت لباس پہنایا گیا جس پر چاند سورج کی کشیدہ کاری تھی۔ ریان نے میری انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جو خوبصورت نگینے سے جگمگا رہی تھی۔ حویلی کی چھت پر ریان نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر کہا، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ہم نے مل کر صدیوں تک حکومت کرنی ہے۔ کئی مہینوں کی جادوئی تربیت کے بعد ایک شام ریان نے مجھے حویلی کے نیلے باغ میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ سارا، تمہارے چچا اور چچی کے بارے میں جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے جادوئی آئینے میں مجھے چچا اور چچی کی حالت دکھائی۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے جادوئی آئینے میں دیکھا کہ چچا کھانسی سے تڑپ رہے ہیں اور چچی روٹی کے ٹکڑوں کے لیے در در کی ٹوکریں کھا رہی ہے۔ ان کا گھر ویران اور خستہ حال تھا۔ میں حیران ہو کر، لیکن یہ کیسے؟ وہ تو امیر تھے۔ ریان نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو سارا، تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اب انہیں اپنے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ تمہاری شادی کے بعد تمہاری قسمت ان سے چھین گئی۔ ان کے تمام مال و متاع ایک رات میں غائب ہو گئے۔ اب وہ تمہاری طرح ہی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس کی۔ چچی کے ظلم یاد آئے، لیکن چچا کی بیمار حالت دیکھ کر دل بھر آیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ریان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ امی ابو ہمیشہ کہتے تھے، بدلہ لینے سے بڑا ہوتا ہے معاف کر دینا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور جواب دیا، ریان، امی کہا کرتی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے ظلم پر صبر کیا، اب وقت ہے ان کی مشکل پر رحم کھانے کا۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اگلے دن کی صبح میں نے ریان سے کہا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، نہیں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ریان نے میری پیشانی کو چوما۔ تمہاری مٹھاس نے میرا دل جیت لیا۔ چلو، تمہیں خود ہی ان تک انصاف پہنچانا چاہیے۔ چچا کے گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچی نے دروازہ کھولا تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ چچی حیران ہو کر، سارا، تم؟ ہمیں معاف کر دو بیٹی، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں بدلہ لینے نہیں بلکہ مدد کرنے آئی ہوں۔ چچا روتے ہوئے بولے، ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا، اب ہمیں اپنے اعمال پر شرم آ رہی ہے۔ صدف اپنی پسند سے شادی کر کے سب کچھ اپنے نام کروا کے چلی گئی۔ وہ کبھی ہمارا حال تک پوچھنے نہ آئی۔ میں نے چچی کو ایک جادوئی صندوق دیا جس میں چچا کے علاج کی جادوئی دوائیں تھیں، کچھ سونے کے سکے اور ساتھ میں کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ چچی نے صندوق کو دیکھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ صبر نے مجھے سکھایا کہ نفرت کی بجائے محبت سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ حویلی واپسی پر ریان نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، آج تم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ مجھے بھی انسانیت کا سبق سکھا دیا۔ تم نہ صرف جنوں کی ملکہ ہو بلکہ انسانیت کی ملکہ بھی ہو۔ چاندنی رات میں ہم دونوں نے مل کر ایک نیا حکم جاری کیا، اب ہماری سلطنت میں کوئی بھی یتیم بے سہارا نہیں رہے گا۔